ہو رہی کوئی وظیفہ بتائیں، میری نہیں ہو رہی آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ اللہ کے بندے وقت مقرر ہے، ہو جائے گی، پیسے اکٹھے کرو کل ہو جائے۔ آج کل شادی کا تعلق ہے دولت سے، فقیر کو یا غریب کو جو عالم ہو چاہے ولی اللہ کون دیتا ہے؟ باقی وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ پاک انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب کرے۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی ہے، میں دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ کا بہنوئی یعنی قوت مردمی سے محروم ہے اور وہ بیوی کے قابل ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے خلو لے لیں۔ وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تو اس کا ظلم ہے نا، کہ جب تم عورت کے قابل نہیں ہوتے کیوں ظلم کر رہے ہو؟ فوراً اس کو چاہیے تھا وہ طلاق دے دے۔ اگر وہ نہیں دینا چاہتے یا اس ڈر سے نہیں دینا چاہتا کہ مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، پھر آپ چھوڑ دیں پیسے۔ کھولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ کہے کہ میرے پیسے سارے واپس کرو تو واپس کرنے پڑیں گے آپ۔ تو بہرحال آپ کھولو کر سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھو، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بتاتا تو نہیں ہے نا کہ میں نامرد ہوں، میں عورت کے قابل ہوں۔ یہ شادیاں ہو جاتی ہیں، شریف عورتیں برداشت کرتی ہیں، لیکن کب تک؟ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب تو شادی ہی نہ کریں، بتا دیں کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نامرد تو نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے اولاد کی عقیدت سے یا محبت سے سرکار دو عالم کے روضے مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کعبے میں کسی جگہ بوسہ نہیں دینا۔ اگر خانہ کعبے پہ ہاتھ نہ رکھیں بلکہ ملتزم پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں۔ بہرحال تصویر بنانا گناہ ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، وسیلے سے نہیں۔ اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو گناہوں سے بچائے۔ بالکل ایک دفعہ حضور کے سامنے ایک آدمی آیا، داڑھی مڈائی ہوئی تھی، مونچھیں بڑھتا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ زندگی کی بات ہے۔ ایک طواف جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بہرحال اس نے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا مروہ میں پتہ نہیں کیا حیض آ گیا، عمرہ ہو جائے گا۔ گندم یا کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ کیا کریں۔ مسجد جیرانہ اگر جائیں صرف دیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ جس کو بھی کینسر ہے، بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز کا فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2 کلو گندم۔
صدقہ امام کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ صدقے میں ہم پانی کے لیے پلانٹ لگائیں، بالکل ضروری ہے۔ بہرحال فالتو پانی بہتا ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ تندرست کے لیے بھی آپ اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر طواف اور صفا کر لیں تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ عمرہ کیا لیکن پہلے دن بال بھول، دوسرے دن کاٹے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ ایک لڑکی حاملہ ہے، وہ معذور بھی ہے، اللہ اس کو صحت و عافیت کے ساتھ اولاد صالح عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی تبلیغی سفر میں ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں حرم میں تو اقتداء امام کی کریں گے، مکبر کی نہیں کریں گے، مکبر تو احتیاط کے لیے ہے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال دوران طواف جو ہے موبائل وغیرہ استعمال نہ کیا کریں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ رمضان کے عمرے کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کیا جائے۔ ہاں احرام پہلے باندھ لیا، رمضان شروع ہو گیا، اب آگے طواف صفا کیا تو وہ بھی رمضان کا شمار ہوگا۔ اگر کسی کو ویل چیئر پہ طواف کروائے، خود نیت نہ کرے تو اس کو اپنا طواف نہیں ہوگا، اس کا ہوگا جس کو کرا رہا ہے۔ اسی طرح کسی کو سعی کرائے۔ بہرحال عمرے کا ہدیہ جو فوت ہوئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں۔ 8 تاریخ کو چلے گئے، پتہ چلا جہاز 9 کو ہے، واپس مکہ آ گئے، نہ احرام باندھا نہ عمرہ کیا۔ نہیں، جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ میرا نام ارمغان ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں، دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ جو بھی مسلمان میقات سے گزر کے سیدھا مکے آنا چاہے اس کو احرام باندھنا چاہیے۔ موبائل سے قرآن پڑھنا یا کاغذ کی چھپائی سے پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ دائی بننا چاہتی ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ ہم اگر عمرہ کر کے حضور کے نام پہ ہدیہ کریں وہ بھی جائز ہے۔ الوداعی عمرہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال میری بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، حضور نے منع فرمایا ہے۔ میں نے دادا جان کے لیے عمرہ کیا، ٹھیک کیا ہے، اب طواف بھی کر سکتے ہو۔ میں نہیں جانتا کسی جنرل وغیرہ کو، جب جانتا نہیں تو بات کیسے کروں۔ بہرحال شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں تم آپ نوکری کر لیں جہاں ملتی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی اس وجہ سے گھر والے نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، نہیں مانتے تو وہ جا کے محکمے میں درخواست دے کے کاری کر لے۔ قادیانی کو نہ سلام کہیں اور نہ سلام کریں۔ آج کل کچھ نعتوں کو لوگ گانے کی طرز پہ پڑھتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ احرام کا کپڑا رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کفن کے کام آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ حجر اسود چوری ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور سنا یہی ہے تاریخ میں کہ کچھ افغان آئے، انہوں نے محنت کی اور جا کے یمن کے کسی علاقے میں جنگ لڑی اور پھر وہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اب ان ظالموں نے اس کو پتھروں میں پھینک دیا حجر اسود کو، اب بھی ڈھونڈے کیسے؟ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا لو آگ کا تیار کیا، ہر پتھر کو آگ میں ڈالتے، جس پتھر پہ آگ اثر نہ کرے سمجھ گئے کہ یہ حجر اسود، یہ جنت کا پتھر ہے۔ میری بھابھی کو اس قاطع حمل کا مسئلہ ہے، ایک تو میری بیٹی علاج کراؤ، اور دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو اپنے پاس رکھو۔ جو بھی لاوالد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کی والدہ ہے یا کوئی اور ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بیوی بڑی نیک ہے، نماز روزہ کی بھی پابند ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتی، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک خاوند کے حقوق ادا نہ کرے۔ میرا بیٹا عمر 12 سال ہے، سنتا اور بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ ہر پانی کے گلاس پہ 7 دفعہ فاتحہ دم کر کے ہر نماز کے بعد